مجھے اچھا سا لگتا ہے تمہارے سنگ سنگ چلنا، تمہیں ناراض کر دینا، تمہیں خود ہی منا لینا، تمہاری بے رخی پر بھی تمہارے ناز اٹھا لینا، بہت گہرے خیالوں میں، محبت کے حوالوں میں تمہارا نام آ جانا مجھے اچھا سا لگتا ہے، تمہاری آرزو کرنا، خود اپنے دل کی دھڑکن سے تمہاری گفتگو کرنا بہت اچھا سا لگتا ہے۔ گرتے گرتے بھی اس نے خود کو کسی حد تک سنبھالنے کی کوشش کی تھی، مگر احساسات پہ پڑنے والی ضربیں تابڑتوڑ تھیں۔ نانی کے بے حس و حرکت وجود نے اس کے حوصلے بالکل ہی پست کر دیے تھے۔ اسے لگا اب کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا ہے۔ وقت، دنیا اور وہ خود ایک لامتناہی سمندر تھا، اندھیرے کا سمندر، جہاں ہر سو سیاہ لہریں تھیں، سپنوں کی طرح لہراتی، اردوں کی طرح پھنکارتی ہوئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا، وہ بے دم ہو کر گری تھی۔ لاریب نے متحیرانہ انداز میں انشرا کو گرتے ہوئے دیکھا۔ اس کا یوں گرنا اس کے لیے غیر متوقع اور ناقابل یقین بات تھی۔ اس نے ہمیشہ انشرا کو بہت مضبوط و نڈر دیکھا تھا، کسی چٹان کی مانند۔ سر یہ کیا ہوا، یہ ایسے کیوں پڑی ہے؟ مراد ابھی کمرے میں آیا تھا، انشرا کو کارپیٹ پر گرے ہوئے دیکھ کے بولا، کیا کہا تم نے، پڑی ہے؟ وہ ایک غضبناک عالم میں مڑا اور دوسرے لمحے مراد کا گال اس کے زوردار تھپڑ سے سرخ ہو گیا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی اس طرح بولنے کی، ڈیم اٹ! اس کے لہجے سے گویا چنگاریاں اڑ رہی تھی۔ مراد کا کانپتا ہوا وجود اس کے قدموں میں گر گیا تھا اور گڑگڑاتا ہوا بولا، معاف کر دیں صاحب جی، بہت بڑی گستاخی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی سر۔ غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، میں نے تمہیں تمہاری اوقات سے بڑھ کر سر چڑھایا، وگرنہ تمہاری اوقات نہیں کہ مجھ سے سر اٹھا کر بات کرو، لیکن یاد رکھنا میں منہ لگاتا ہوں تو منہ توڑنا بھی جانتا ہوں۔ معاف کر دیں صاحب، میں بہت کم ذات اپنی اوقات بھول گیا تھا۔ بس آج سبق مل گیا ہے تجھے، آج کے بعد کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ گردن اکڑا کر تکبرانہ لہجے میں بولا، بے شک صاحب بے شک۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گھر کے آیا، چل معاف کیا تجھے، یہ لڑکی بازاری ہوتے ہوئے بھی بازاری نہیں۔ اس بڑھیا نے اس کو بہت سینت سینت کر رکھا تھا، کسی مرد کی پرچھائی بھی نہیں پڑنے دی۔ دل تو کرتا ہے اپنی ملکہ بنا کر رکھوں اسے۔ وہ کروٹ کے بل زمین پر گری ہوئی تھی، مدہوش چہرے پر سنہرے بال بکھرے ہوئے تھے۔ لاریب کی بے باک نگاہیں بڑی بے خوفی سے اس کے مبہوت کر دینے والے حسن کو گھور رہی تھی۔ اس کی وحشی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ دل نشین، دل ربا، جانے من، جانے بہار، جس کے حصول کے لیے کس قدر تڑپا تھا وہ، اب وہ اس کی دسترس میں تھی، بالکل قریب۔ کبھی اس کو خود سے جدا نہ کروں، مگر پرابلم یہاں نوفل ہے، وہ زندہ نہیں چھوڑے گا مجھے، ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ اس کی آنکھوں میں نوفل کا سراپا لہرایا اور وہ دانت بھینچ کے بولا، میرے لیے کیا حکم ہے صاحب؟ مراد نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے پوچھا، اس بڑھیا کو یہاں سے اٹھا کر لے جا، کچھ دیر بعد یہ ہوش میں آ جائے گی۔ مراد نے جہاں کو بیڈ سے اٹھایا، جو ہنوز اسی حالت میں تھی، اور سن، جب تک میں نہ بلاؤں کسی کو اس طرف آنے کی ضرورت نہیں، خیال رکھنا۔ اس نے مراد کو تاکید کی۔ سودا کی جان گویا نکل گئی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی بے باک جسارت کرے گا۔ اس کی مضبوط گرفت میں غضب کا اعتماد و اطمینان تھا۔ زید بھا جملہ ادھورا اور وہ اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر کہنے لگا، شٹ اپ۔ اس بار لہجے میں نرمی کا تاثر تھا۔ وہ ابھی تک اس کے بازوؤں کے حصار میں تھی، کسی نرم و ملائم تر و تازہ پھولوں بھری مہکتی شاخ کی مانند، جس کی خوشبو بڑی دل فریب تھی۔ وہ گویا اس کے خمار میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ بہت عجیب سے احساسات تھے۔ پلیز لیو می، بوا آ رہی ہوں گی۔ اس کی مہکتی قربت و مضبوط ہاتھوں کا لمس سودا کی جان نکالے دے رہا تھا۔ وہ اس کی آہٹ سے بھی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی تھی، اور اب اس کی اس جسارت نے، استحقاق برے نئے انداز نے اس سرد موسم میں بھی پسینے پسینے کر دیا تھا۔ دل کی دھڑکن کی صدائیں زید بخوبی سن رہا تھا۔ بوا آ رہی ہیں تو کیا ہوا، میں یہاں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، کسی غیر کے ساتھ نہیں ہوں، اٹس اوکے۔ اس پر عجب سی سرشاری چھائی ہوئی تھی۔ سرگوشی میں گویا ہوا، کیا ہو گیا ہے آپ کو، مجھے یہ سب پسند نہیں،
چند گھنٹے قبل کا عمرانہ اور عروہ کا حد تک آمیز رویہ یاد آیا تو از خود لہجے میں ناگواری در آئی۔ کچھ دیر قبل جو شرم و حیا اور جھجک سے وہ چھوئی موئی بنی اس کے جسم کو گرما رہی تھی، یکدم ہی اس کا سرد و سپاٹ ناپسندیدگی کا اظہار کرتا لہجہ اس کو چونکا گیا۔ پسند نہیں ہے کیا مطلب؟ میں پسند نہیں ہوں؟ جی، وہ بنا سوچے سمجھے کہہ اٹھی۔ زید کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ چند لمحے وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ یہ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ لمحے بھر میں ریزہ ریزہ ہونے لگا۔ تمہیں معلوم ہے کیا کہہ رہی ہو؟ تم اس نکاح پر خوش نہیں ہو؟ تم یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی؟ مطلب مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ تم خوش نہیں ہو؟ وہ آہستہ سے اس سے دور ہوا۔ اس کا چہرہ جو ابھی 14ویں کے چاند کی مانند روشن تھا آنے واحد میں گہن زدہ دکھائی دینے لگا۔ جی، اس کے لب و لہجے میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، البتہ اس کے بازوؤں سے نکل کر وہ سرحد سے دور ہوئی تھی اور سر سے ڈھلک جانے والی شال کو اس انداز سے سر پر لیا کہ ایک اوٹ سی بن گئی تھی، اور یہ اوٹ اسے اپنے اور سودا کے درمیان پیدا ہونے والی کھائی محسوس ہوئی تھی۔ جی، تمہارے اس مختصر ترین لفظ نے میری دنیا تباہ و برباد کر دی ہے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ تمہاری اس جی نے میرے جینے کی راہیں مسدود کر کے رکھ دی ہیں۔ مجھ سے میری ہر خوشی، ہر سکھ، ہر آسودگی چھین لی ہے۔ یہ تمام شکوے اور کراہیں اس کے دل میں کوہرام برپا کیے ہوئے تھیں۔ اس سے کہنا اہانت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سو وہ دل میں دکھ اذیت کا طوفان لیے وہ تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھا، جبکہ اس کے جاتے ہی اندر آنے والے وجود کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ یوسف اور زرقا دونوں متفکر ہو گئے تھے۔ پھر یک بارگی ان کی نگاہیں نوفل کے چہرے پر ٹھہر گئیں، جہاں آگ کا الاؤ سا بھڑک اٹھا تھا۔ سارا خون سمٹ کر گویا چہرے پر در آیا تھا۔ وہ بڑے غور سے موبائل اسکرین پر موجود میسج کو پڑھ رہا تھا، جہاں جلدی میں یہ الفاظ ٹائپ کیے گئے تھے: میں انشرا لاریب کے ساتھ نانی سے ملنے جا رہی ہوں۔ بے حد عجلت میں میسج ٹائپ کیا گیا تھا، اور پھر بالی کی کال نے ساری صورتحال واضح کر کے اس کے اندر غم کی جوالا مکھی بھڑکا دی تھی۔ اس کے اندر شرارے بھی بھر دیے تھے۔ کس کی کال تھی؟ کیا ہوا ہے بیٹا؟ یوسف اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے متفکرانہ انداز میں گویا ہوئے۔ وہ ایک گھمبیر مسئلہ لگتا ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ بھی قریب چلی آئیں۔ اس کے ہر احساس و جذبات سے واقفیت رکھنے والی زرقا نے اس کے چہرے کے ہر نقش سے کسی انہونی کو محسوس کیا۔ کوئی خوفناک امر لاحق ہونے والا خدشہ ابھر رہا تھا۔ نوفل کی ذات خود کو دھماکوں کی زد میں تھی، لیکن پہلے جہاں آرا کی گمشدگی، پھر انشرا کا بالخصوص اس کے لیے لاریب کے موبائل سے بھیجا گیا میسج یہ ادھورا اور الجھا ہوا تھا، بہت عجلت اور شاید لاریب کی غیر موجودگی میں ٹائپ کیا گیا تھا، اور پھر بالی کی کال نے تصدیق کی مہر ثبت کر دی تھی۔ ان سب باتوں سے قطع نظر اس کو انشرا کی فکر تھی، اور اس فکر نے اس کے اندر حشر برپا کر دیا تھا کہ لاریب کی نیچر سے وہ بخوبی واقف تھا۔ اتنا گھر میں کوئی بھی فرد آگاہ نہ تھا۔ مجھے جانا ہوگا، میرا ایک دوست مشکل میں ہے۔ وہ اضطرابی حالت میں باہر کی طرف لپکا۔ جانا کہاں ہے؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ یوسف کو صورتحال کی سنگینی کا خیال ہوا تو وہ بھی اس کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ نہیں، آپ کا جانا مناسب نہیں ہے، آپ ماما کے ساتھ رہیں۔ وہ بنا رکے گویا ہوا۔ معاملہ ہے کیا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ معلوم بھی تو ہو بیٹے۔ انہوں نے رک کر اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ میں آپ کو واپسی پہ سب بتاؤں گا، آئی پرومس یو۔ اس نے یوسف صاحب سے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مان پیچھے سے آتی زرقا بولی، بیٹا میرا دل گھبرا رہا ہے، نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے خدا نہ خواستہ کچھ انہونی ہونے کو ہے، کوئی دکھ، کوئی صدمہ در آنے کو ہے۔ زرقا ماری وحشت کے آپ دیدہ ہوئیں۔ آپ دعا کریں ماما ایسا کچھ نہ ہو، میرے دوست کو اللہ اپنی خاص امان میں رکھے، اسے کوئی ذک نہ پہنچی تو کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے ماما کا ہاتھ چومتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ یہ ایسا لہجہ تھا جس نے ان کو ہی نہیں یوسف صاحب کو بھی متحیر کر کے رکھ دیا تھا۔ جبکہ وہ کار میں بیٹھ کے جا چکا تھا، وہ لوگ وسوسوں میں گھرے وہیں کھڑے رہے تھے، جبکہ سامع اور اذہان نے وہاں آ کر ان کے پریشان چہروں کا سبب پوچھا، اور وجہ جان کر وہ بھی متفکر ہو گئے تھے۔
وہ آندھی طوفان کی مانند گھر سے نکلا تھا۔ اس کی ذات طوفانی بگولوں کی زد میں تھی۔ اس کی نگاہوں میں انشرا کی صورت ٹھہر گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا نانی کا سن کر وہ بنا سوچے سمجھے لاریب کے ساتھ چلی تو گئی ہے، اور پھر وہاں یقیناً کوئی خطرہ بھانپ کر اسے مدد کے لیے میسج کیا تھا۔ لاریب کو اس نے کئی مواقع پہ خبردار کیا تھا کہ وہ انشرا سے دور رہے۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو اس کا شکار ہو جاتی ہیں، اور وہ بظاہر مان بھی گیا تھا، لیکن چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ سو موقع ملتے ہی اس نے پھر ہیرا پھیری دکھائی تھی۔ پکا کمینہ ثابت ہوا تھا۔ وہ لاریب کے سارے ٹھکانوں سے واقف تھا، لیکن اتنا وقت نہیں تھا کہ ایک ایک جگہ کی تلاشی لی جاتی۔ فون کرنا بھی بے وقوفی تھی کہ وہ پہلے تو کال پک نہ کرتا اور ہوشیار ہو کر کہیں روپوش ہو جاتا۔ اس نے بہت سوچنے کے بعد مراد کو کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کا دست راز تھا، مگر کئی کالز کے بعد بھی مراد نے کال پک نہ کی تھی۔ بوا کو اندر آتے دیکھ کر اس کی پھیک کی رنگت بہتر ہوئی تھی۔ ڈر کیوں گئی ہو سودا بیٹی؟ بوا بے حد سنجیدہ انداز میں گویا ہوئی۔ میں سمجھی ممی آ گئی ہیں اور انہوں نے آپ کی اور زید میاں کی تمام باتیں سن لی ہیں، یہی سمجھ رہی تھی نا بیٹی؟ نہیں، وہ نظار گندمی رنگت اور سفید بالوں والی بوا اس وقت کچھ زیادہ ہی سنجیدہ اور رنجیدہ دکھائی دے رہی تھیں۔ اب ڈرنے سے کیا ہوگا؟ آج نہیں تو کل صوفیہ بیٹی کے علاوہ سب کو یہ خبر ہو جائے گی کہ آپ نے کس بے دردی سے زید میاں کے اثار و محبت کا مذاق اڑایا ہے، بغیر کسی لگی لپٹی کے صاف انکار ان کے منہ پر جوتے کی طرح کھینچ کے مارا ہے۔ نکاح کو ابھی جمعہ 8 دن ہی ہوئے ہیں۔ بوا پلیز آپ یہ ٹرالی لے جائیں، میں ابھی اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ جذبات میں وہ زید سے بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ اس کے اس رد عمل نے اس کو بھی ذہنی طور پر منتشر کر دیا تھا۔ سودا آہستگی سے گویا ہوئی۔ مدثر میاں آپ کب پوچھیں گے تو کیا کہوں؟ میں ان سے مل کر آ گئی ہوں۔ اگر پوچھیں تو بتا دیجیے گا نماز پڑھ رہی ہوں، ویسے بھی وہ جلدی جائیں گے بتا رہے تھے۔ خاک مل کر آ گئی ہیں؟ پوچھیں گے ضرور، پہلے ہی وہ آپ سے کیا کم محبت کرتے تھے؟ بہو بنانے کے بعد تو ان کی محبت اور شفقت کی کوئی حد ہی نہ رہی، اور اب ان کو کیا خبر کہ کس طرح آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار بیٹھی ہیں۔ بوا کا صدمہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ان کو بڑبڑاتے ہوئے چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا تھا۔ اس کی زندگی میں پریشانیاں پیدا کرنے میں عمرانہ ہمیشہ سے پیش رہی تھیں۔ وہ ازل سے اس کی دشمن تھیں، اور نصیب کی بے رخی نے بڑی سنگ دلی سے اس کے وجود کا ان کے سامنے کسی سنگ ریزے کی مانند ڈال دیا تھا، جس کو وہ مرضی کے مطابق قدموں تلے رون سکتی تھی یا ٹھوکروں میں رول سکتی تھی۔ نہ معلوم قسمت اس پر اس قدر ستم در ستم کیوں کر رہی تھی کہ ہاتھ آیا سونا بھی مٹی بن جایا کرتا تھا۔ جس طرح زید سے نکاح مٹی ثابت ہوا تھا، اس طرح سر پکڑنے سے کچھ نہیں ہوگا بیٹی۔ تبھی تو سیانے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ منہ سے نکلی بات، کمان سے نکلا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ بوا کو کچھ اس کی زیادہ ہی فکر تھی، جو چند لمحوں بعد کمرے میں چلی آئی تھی۔ ارے آپ وہاں کافی سرو کر کے نہیں آئیں؟ صوفیہ بیٹی کو ٹرالی تھما کر آئی ہوں۔ مدثر میاں پوچھ رہے تھے تمہارے متعلق۔ بوا کی عادت تھی خفگی کے اظہار کے لیے آپ جناب سے گفتگو کیا کرتی تھی، اور غصے کافور ہوتے ہی اپنی پرانی روش پر چلی آتی تھی، اور یہ رویہ ان کا صرف سودا کے ساتھ ہی ہوا کرتا تھا کہ سودا سے وہ بیک وقت بیٹی اور سہیلی کے پیار بھرے رشتے میں جڑی ہوئی خود کو محسوس کرتی تھی۔ پھر آپ نے کیا کہا ماموں جان سے؟ وہ سنبھل کے بیٹھ گئی۔ کیا کہتی؟ وہی جھوٹ بولا جو تم نے کہا تھا۔ معلوم ہے مجھے تمہارا، نماز تم اذان ہوتے ہی پڑھ لیتی ہو۔ سمجھ گئی تھی مدثر میاں کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تھا تم میں، اور ہوتا بھی کیسے؟ اتنی محبت و پیار کرنے والے سسر کسی لڑکی کو ملتے ہیں۔ اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہو بچی۔ خوش قسمت؟ یہ خوش قسمتی ہے تو بدقسمتی کیا ہوگی؟ اول فول مت بولو۔ میں اس لیے یہاں آئی ہوں کہ ابھی معاملہ تازہ ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے زید میاں بھی خود سے کسی کو ایک لفظ نہیں بتانے والے۔ اس معاملے کو ابھی اور فوری سلجھنا بہتر ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر گویا ہوئی۔ نہیں بوا، اس قصے کو ابھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ حتمی لہجے میں بولی۔ پگلی، ہوش کے ناخن لو، کیوں خود کو رسوا کرنا چاہتی ہو؟ لوگ تانے دے دے کر ادموا کر دیں گے۔ ایک بارات پہلے ہی دہلیز تک نہ آئی، اور خاکم بداہن نکاح بھی سلامت نہ رہ سکا۔
بوا آپ کے اور میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ عمرانہ آنٹی اور عروہ یہ رشتہ سلامت نہیں رہنے دیں گی۔ وہ ساری بات ان کو بتاتے ہوئے بولی، اوہ اچھا، اصل معاملہ یہ ہے، یہ ساری آگ عمرانہ بہو اور اس کٹنی عروہ کی لگائی ہوئی ہے، اور تم بھڑک اٹھی، حد کرتی ہو تم۔ یہ سب میں نے سمجھا تھا، ان خالہ بھانجی کی باتوں میں تم بالکل نہیں آؤ گی، پر پھر بھی تم آ گئی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے سوچ لیا ہے۔ عمرانہ مومانی کوئی غیر نہیں ہے، سگی ماں ہے، اور ان کی عادت ہے اپنی ضد منوانے کی۔ بس وہ نام کی ماں ہے، ماں جیسا دل کہاں ہے ان کے پاس؟ اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ جس عورت نے اپنے گھر کو آگ لگا دی ہو، وہ بیٹے کے گھر کو پھونکنے میں کیا قباحت دکھائے گی؟ اب جو ہوا سو ہوا، تم منہ بند رکھنا۔ میں ابھی جا کر زید میاں کو ان کی ماں کی باتیں بتاتی ہوں، وہ تمہاری طرف سے بدگمان ہو کر گئے ہیں۔ نہیں بوا، آپ کہیں نہیں جائیں گی، اس نکاح کو ختم ہونا ہی ہے۔ اس نے بوا کو ہاتھ پکڑ کر کہا، دیکھو میں سالوں سے اس گھر کا نمک کھا رہی ہوں، مجھ سے تم کسی بھی قسم کی نمک حرامی کی توقع مت رکھنا۔ مجھے اگر اس رشتے کی سلامتی کی خاطر کبھی جان بھی دینی پڑی تو ہنستے ہنستے دے دوں گی۔ یہ عزت ہے تیری صاحب کی نظروں میں تو سمجھ رہا تھا تو صاحب کی جند جان ہے، وہ تجھ پر واری واری جاتے ہیں، مگر انہوں نے ایک لڑکی کی خاطر تجھے تھپڑ مار دیا۔ گیسٹ ہاؤس کے چوکیدار نے گلاس وال سے وہ سارا منظر دیکھ لیا تھا اور چپکے سے وہاں سے پلٹ آیا تھا۔ اب مراد کو سامنے دیکھ کر ہمدردی سے گویا ہوا، جند جان تھو ہے یار۔ تھپڑ کھانے سے پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ صاحب مجھے جگری یار سمجھتے ہیں، بہت جگہ ہے ان کے دل میں میرے لیے، مگر یہ خیال صرف خیال ہی نکلا۔ مراد نے بھی دل کی بھڑاس نکال کر کہا، سمجھ آ گئی ہے مجھے، یہ سارے بڑے لوگ دل کے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، مطلب کے یار ہوتے ہیں، اور مطلب نکلتے ہی گدھے کی طرح لات مار دیتے ہیں۔ اسی دم اس کے موبائل کی ٹون بج گئی تھی۔ اس نے غصے میں نہیں دیکھا۔ فون بج رہا ہے تیرا۔ کئی بار بیل بجنے پر چوکیدار نے اس کی جیب کی طرف اشارہ کیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ ابے بجنے دے، اس وقت دماغ گھوم رہا ہے میرا، ہو سکتا ہے ضروری فون کر رہا ہو کوئی جو بار بار فون بج رہا ہے۔ ابے کون ہے جو ضروری فون کرے گا؟ ضروری فون کرنے والا اندر ہے۔ اس کا موڈ بری طرح سے خراب تھا۔ آج سے قبل لاریب نے اس سے ملازم جیسا سلوک کبھی نہ کیا تھا۔ مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں وہ اس کے روبرو بیٹھتا تھا، ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ صبح صاحب کا غصہ فون پر کیوں نکال رہا ہے؟ پہلے دیکھ تو لے کس کا فون ہے۔ متواتر بجتے فون نے چوکیدار کو کہنے پہ مجبور کر دیا تھا، ارے فون کی ایسی کی تیسی، تجھے فون کا خیال ہے میرا نہیں؟ کیسی ضلالت ہوئی ہے میرے ساتھ، 1 منٹ میں آسمان سے زمین پر آ گیا ہوں۔ مراد وہاں رکھے پلنگ پر بددل ہو کر لیٹ گیا تھا۔ میرے بھائی، وقت اور آنکھوں کا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو بدلنے میں لمحہ نہیں لگتا۔ طوطے کو آنکھیں بدلتے دیکھا ہے کبھی؟ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، اس لہجے میں بولا کہ چوکیدار بے ساختہ ہنستا چلا گیا۔ بھائی میرے، ان بڑے لوگوں کی دوستی نہ اچھی نہ دشمنی، ان کے کھانوں کے ساتھ مار بھی کھانی پڑتی ہے اور گالیاں بھی، پھر سب کچھ کر کے بھی یہ لوگ بھول کر ایسے بن جاتے ہیں جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے تو، جب کمرے سے باہر آئے گا تو اسے لگے گا ہی نہیں کہ اس نے کس طرح میرے دل پر چھڑیاں چلائی ہیں۔ بھول جا جو ہوا، تیرے غم کرنے سے، میرے افسوس کرنے سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ تو بتا، کھانا کھائے گا یا تیری بھابھی سے چائے بنوا کر لاؤں؟ اس دوران موبائل پر مسلسل بیل جا رہی تھی۔ دوسری جانب کوئی ضرورت مند تھا یا مستقل مزاج جس نے ہمت نہ ہاری۔ چائے بنوا لے یار، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، تو چائے لے کر آ، میں اتنے میں اس بڑھیا کو دیکھ کر آتا ہوں، شاید وہ ہوش میں آ گئی ہوگی۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے جیب سے موبائل نکالا اور دوسرے لمحے اچھل پڑا۔ مر گیا، لگتا ہے آج میرے ستارے گردش میں ہیں۔ شام کے سرمئی اندھیروں سے ڈرتا ہوں، مان لو تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آ جاتا ہے جب تیری یادوں کا طوفان، روز سنورتا ہوں اور روز بکھرتا ہوں۔ چوکھٹے شام پر اس کی یادوں کے دیپ جلا کر پیاسی نظروں سے تیرا انتظار کرتا ہوں۔ یوں دو مجھ کو جدائی کے صدمے سہنے کی ہمت نہیں، اب بکھرتا ہوں۔ بے دلی سے وہ جوتے موزے اتار کر بیڈ پر دراز ہو گیا تھا۔
کمرے میں ہلکی روشنی وہاں پھیلنے اندھیرے کو اوجھل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ تبیز میرون کلر کے ریشمی پردوں اور میرون کلر کے خوبصورت وال ٹو وال کارپیٹ اور میچنگ فرنیچر کے باعث وہاں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دل میں پھیلے اندھیرے و ویرانی کی طرح وہ تکیوں میں منہ دے کر لیٹ گیا تھا۔ اس کی خزاں رسیدہ حیات میں وہ کسی بہار کی مانند آئی تھی اور اس کے آتے ہی صحرا کا منظر پیش کرتی زندگی گلزار بن گئی تھی۔ دل کا آنگن پھولوں سے مہک اٹھا تھا، کہکشاؤں کی مانند چمکنے لگا تھا، لیکن اس کو محبت راس نہ آئی تھی۔ ظالم نے اس ادا سے دل توڑا کہ آواز تک نہ ہوئی تھی۔ ماں نے اس کو اپنے قریب کسی موجودگی کا احساس ہوا۔ ابھی وہ مڑ کر دیکھنے ہی والا تھا کہ وہ نرم و گرم ہاتھ اس کی پشت پر ٹھہر گئے تھے۔ بڑی حدت و استحقاق تھا ان ہاتھوں میں۔ کروٹ بدلتے بدلتے وہ رک گیا۔ اول تو یقین نہیں آیا زندگی جاتے جاتے پلٹ کر آ سکتی ہے کیا؟ اس کے جذبے اتنی جلدی رنگ بدل سکتے ہیں؟ محبت ہوس و جبر سے پاک ہو تو اپنا آپ یوں ہی منوا لیتی ہے۔ اس کے اندر سے صدا بلند ہوئی اور وہ مسکراتا ہوا اٹھتے ہوئے کہنے لگا، سچ شکر کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس تو ہوا۔ کہ اس سے آگے زبان گنگ ہو گئی۔ اندھیرے میں بھی وہ اس چہرے کو پہچان گیا تھا۔ سرخ لپسٹک لگے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ تم بغیر دستک کیوں آئی ہو میرے روم میں؟ میری دستک کا آپ پر کہاں اثر ہوتا ہے؟ کب سے دروازہ نوک کر رہی ہوں، آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے ہینڈل گھمایا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ شاید آپ کو سودا کا انتظار تھا۔ اس کی نگاہیں زید کے وجیز چہرے پر تھیں جہاں سرد مہری تھی۔ مجھے سودا سمجھتے ہوئے آپ کہہ رہے تھے تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ایسی کیا غلطی کر دی ہے اس نے؟ وہ الفاظ کو جما جما کر کہہ رہی تھی۔ یہ سوال کرنے والی تم کون ہوتی ہو؟ لمٹ میں رہو اپنی۔ میں لمٹ میں ہوں، لمٹ سے باہر آپ اور وہ ہو گئی ہے۔ آپ کی ان حرکتوں کا آنٹی کو معلوم ہے؟ وہ ابھی تک سودا چڑیل کو اپنی بہو نہیں مانتی اور کبھی نہیں مانیں گی۔ وہ بہو بنانے کے لیے صرف میرے خواب دیکھتی ہیں اور میں انہی کی بہو بنوں گی۔ وہ اس کے سامنے تن کر کھڑی پٹر پٹر بول رہی تھی۔ خواب میں بہو بننے کے قابل ہو تم، وہ کہتا ہوا آگے بڑھا۔ ماں نے اس نے جھپٹ کر زید کا بازو پکڑتے ہذیانی لہجے میں چیخ کر کہا، کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیا خوبصورت حسین جوان نہیں ہوں میں؟ جوانی گدھی پر بھی آتی ہے تو وہ خوبصورت و حسین لگنے لگتی ہے۔ بات ان بے مول چیزوں کی نہیں، اصل خوبصورتی و حسن سیرت میں ہوتا ہے۔ عورت وہی مکمل ہوتی ہے جس کو دیکھ کر آنکھیں بے باکی سے اٹھنے کے بجائے احترام سے جھک جائیں، تقدس سے دل مہک اٹھے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر نرمی سے گویا ہوا۔ آپ کیا جتانا چاہ رہے ہیں مجھے کہ آپ کی وہ بڑی نیک اور پاک باز ہے؟ اگر اس کو دیکھ کر آنکھیں جھک جاتی ہیں تو اس نے آپ سے آنکھیں کس طرح چار کی ہیں؟ بنا نین لڑائے تو یہاں تک نوبت نہیں پہنچ سکتی۔ اوہ شٹ اپ! جو سمجھنا نہیں چاہتے ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں سمجھا سکتی۔ تم بھی مما کے خوابوں کو سچ سمجھ بیٹھی ہو، یہ بھول کر کہ خوابوں کی تعبیر ہمیشہ الٹی ہوتی ہے۔ وہ کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ یہ تمہیں وقت بتائے گا مسٹر، کس کے خواب الٹے ہوتے ہیں اور کس کے سچے ثابت ہوتے ہیں۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے بڑبڑائی تھی، یہ ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے بھابھی؟ ایک کے بعد ایک پریشانی نے گھیرا ہوا ہے۔ پہلے تنویر بھائی کی فیملی اور نوفل میں تلخ کلامی ہوئی، پھر یوسف بھائی کی بیٹی کی موجودگی کا علم ہونا، ہمراہ بھابھی کا ناراض ہو کر گھر سے جانا، لاریب کی بے راہ روی، اور اب یہ نوفل اور اس کے دوست کی مدد کو جانا۔ مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ سامیہ سینے پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوئی۔ درست کہہ رہی ہو سامیہ، ہمارے گھر کو سچ مچ نظر لگ گئی ہے۔ مسئلے ہیں کہ سلجھنے کے بجائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ لاریب کی کس بے راہ روی کی باتیں کر رہی ہیں آپ کو شکایت ملی ہے کسی طرف سے؟ یوسف صاحب نے دریافت کیا۔ شکایت تو نہیں ملی بھائی صاحب، لیکن دیکھیں وہ سمجھ رہا تھا ہم مری چند دنوں میں واپس آئیں گے، سو وہ بھابھی جان سے جھوٹ کہہ کر چلا گیا۔ میں نے کال کی تو بہت دیر بعد ریسیو کی اور مجھ سے کہتا ہے کسی دوست کی عیادت کو گیا ہے، کبھی کہتا ہے شکار پر گیا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے تو کبھی کچھ۔ صحیح معنوں میں میں اس کی حرکتوں سے عاجز آ گئی ہوں۔ لگتا ہے وہ ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ کھڑا نہ کر دے۔ یہی حال اور انجام ہوتا ہے تم جیسی ماؤں کا، جو بیٹوں کی بدچلنیوں بے راہ روی پر پردے ڈالتی ہیں، پھر روتی ہیں۔ اذہان بھرے بادلوں کی مانند گرجے۔
آپ نے کون سا ٹائم دیا تھا لاریب کو؟ آپ کو بزنس سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی جو ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھتے؟ باپ کا کام ہوتا ہے کما کر لانا، بچے پالنا اور پرورش کرنا ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو تم سے نہ اٹھائی گئی، اور اٹھائی بھی کیسے جاتی؟ تم اپنی ایکٹیویٹیز سے فرصت ہی کہاں ملتی تھی؟ کہ کیا ہو رہا ہے؟ یوسف صاحب کو مداخلت کرنی پڑی۔ دیکھ لیں بھائی صاحب، یہ عورت اسی طرح زبان درازی کرتی ہے، اپنی غلطی کو غلطی ہی نہیں مانتی۔ ان کا لہجہ سخت برہم ہوا۔ آپ خود بتائیں بھابھی، یہ کیا میری غلطی ہے؟ یہ آپس میں الجھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے کبھی بھی غلطیاں سدھرتی نہیں ہیں، بہتر یہی ہے کہ سب بھول جاؤ۔ زرقا کی بات درست ہے، ان فضولیات میں مت پڑیں، گزرے ہوئے کل کا ماتم کرنے کے بجائے حال اور مستقبل کا سوچیں۔ یوسف صاحب اور زرقا بیگم کا دل و دماغ نوفل میں الجھا ہوا تھا، ایسے میں ان کی یہ چپقلش گراں گزر رہی تھی جس کا اندازہ ان کو بھی ہو گیا تھا۔ سوری بھائی صاحب، ہم بھی بھول گئے تھے کہ آپ نوفل کی طرف سے پریشان ہیں اور ہم آپس کے جھگڑے میں لگ گئے۔ نوفل کی طرف سے میں بہت زیادہ فکر مند ہو گیا ہوں، وہ کوئی بات مجھ سے چھپاتا نہیں ہے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ بہت کچھ چھپا گیا ہے، اور اس پوشیدگی نے میرے اندر کچھ سراسیمگی بھی پیدا کر دی ہے کہ مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا۔ یوسف صاحب نے متفکر انداز میں کہا، آپ بابا جان سے رابطہ کر کے دعا کرنے کے لیے کہیں، بزرگوں کی دعا ہر مشکل کو ٹال دیتی ہے۔ زرقا بیگم نے انہیں امید کی کرن دکھائی تھی۔ مراد جہاں آرا کو لے جا چکا تھا، کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اب کوئی نہ تھا۔ لاریب خاصی دیر تک اس کے چہرے کو تکتا رہا، اس کا حسین چہرہ دلکش نقوش اور مدہوشی اس کے جذبات کو بھڑکائے رہی تھی۔ نظروں کو اس کے دیدار سے خوب سیر کرنے کے بعد وہ اس خیال سے آگے بڑھا کہ انشرا کو اٹھا کر بیڈ پر لٹا دے، پھر یہ سوچ کر وہیں رک گیا کہیں وہ ہوش میں آنے کے بعد ہنگامہ برپا نہ کر دے۔ وہ بے حد تیز ترار لڑکی تھی جس کو قابو کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ لاریب اس سے خائف بھی تھا، اور سوچ و بچار کے بعد اس نے یہ حل نکالا کہ اس کے ہاتھ باندھنے کے بعد اس کے لبوں کو ٹیپ لگا دے۔ اسی دوران میں وہ پلٹا اور بے دہانی میں میز سے ٹکرا گیا۔ میز پر رکھا کانچ کا باؤل گر کر ٹوٹا، اور کانچ کے ٹکڑوں سے بچ کر چلنے کے باوجود ایک ٹکڑا اس کی ایڑی میں گہرائی تک چبھ گیا تھا۔ اف! درد کی لہر جسم و جان میں اٹھی، خون تیزی سے بہنے لگا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتا، ملازموں کی جان پہ بناتی، پر اس وقت ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ جانتا تھا اس نے خود ملازماؤں کو یہاں سے دور جانے کو کہہ رکھا ہے، اس کے حکم ملنے سے قبل یہاں کوئی آنے والا نہیں، سو اپنی مدد آپ کے تحت وہ لنگڑاتا ہوا بمشکل اٹیچ بات کی طرف بڑھا جہاں فرسٹ ایڈ کا سامان الماری میں موجود تھا۔ بڑی دقت کے ساتھ کراہتے ہوئے کانچ نکال کر خود اس نے ڈریسنگ کی۔ اس معمولی سی تکلیف نے اس نازک مزاج شخص کو دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ باتھ روم سے نکلنے کے بعد پین کلر کھا کر آہستگی سے صوفے پہ دراز ہو کر درد کے رفع ہو جانے کا انتظار کرنے لگا۔ خود پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ جتنی جلدی انشرا کا قرب حاصل کرنے کی تھی، اپنے احمقانہ پن سے وہ اپنے رستے میں خود ہی روڑے اٹکا رہا تھا۔ دوسری طرف مراد نے ڈرتے ہوئے نوفل کی کال ریسیو کی۔ اسے ڈر تھا کہ اتنی دیر بعد کال سننے پر وہ آگ بگولا ہوگا، جبکہ اس نے صرف اس کی موجودگی اور ٹھکانے کا پوچھا تھا۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مراد کا چہرہ خوف و دہشت سے زرد ہوا، موبائل اس کے بے دم ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ اگر چوکیدار لپک کر پکڑ نہ لیتا تو وہ گر کر زمین پر بکھر جاتا۔ کیوں ڈر رہا ہے تو اتنا؟ یہ ان کا معاملہ ہے، تیرا کیا لینا دینا؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا صاحب سے، اس لڑکی کا نوفل صاحب سے کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے، وہ ادھر ہی آ رہے ہیں، مجھے فون کرنے کا مطلب ہے وہ معلوم کر چکے ہیں اس لڑکی کے اغوا کو۔ میں لاریب صاحب کے ساتھ میں بھی شامل ہوں، اب میں خود کو کس طرح ان کے عطاب سے بچاؤں گا؟ اس کی حالت خارش زدہ کتے کی مانند ہو رہی تھی۔ نوفل صاحب کو یہ سب کس طرح معلوم ہوا؟ کیا تم نے کوئی سراغ چھوڑا تھا؟ چوکیدار ابھی حالت کی سنگینی جان کر خاصا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ نوفل کے مزاج سے وہ بخوبی واقف تھا۔ وہ کئی مرتبہ یہاں لاریب کے عیاشیوں پر سخت برہم ہو کر آیا تھا اور اس کو بھی سخت سست کہہ کر گیا تھا کہ اس بےہودگی میں اس کا ساتھ ہرگز نہ دیا کروں، اور رنگے ہاتھوں ان کی گرفتاری بھی ہونے والی تھی۔ یہ خیال اسے بھی وحشت زدہ کر رہا تھا۔ میں تو یار بھول ہی گیا تھا، نوفل صاحب الگ ہی ٹائپ کے بندے ہیں، وہ ایسی گھنونی حرکتوں کو پسند نہیں کرتے
سکتے ہیں. اب آئینہ تجھے عقل معلوم ہوا کتنا بڑا خطرہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے. یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ نہ بھاگ سکتے ہیں نہ جان بچا سکتے ہیں. عجیب جنجال میں پھنس گئے ہیں. میری بھی عقل گنگ ہو کر رہ گئی ہے. مجھ پر مالک کی وفاداری کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ میں نے اغوا میں اس کا ساتھ دیتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ چپکے سے نوفل صاحب کو بتا دوں کہ لاریب صاحب کے ارادے کیا ہیں. اس وقت سوچنا تھا نا تجھے، پھر سب ٹھیک ٹھاک ہونا تھا. ایک ترکیب ہے جس سے سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی، مراد نے کہتے ہوئے موبائل پر کسی کو کال ملائی تھی. ادھر انشرا کو ہوش آیا تو وہ چکراتے سر کے ساتھ کھڑی ہوئی. اس کی پہلی نگاہ بیڈ پر گئی جہاں اس نے جہاں آرا کو لیٹے دیکھا تھا، اور یہ دیکھ کر وہ صدمے سے ساکت رہ گئی کہ بیڈ خالی تھا اور نیچے کارپیٹ پر ٹوٹا ہوا باؤل اور باؤل سے سجاوٹ کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں. پھر اس کی نگاہ صوفے پہ گئی جہاں آہٹ پا کر لاریب اٹھ بیٹھ گیا تھا اور یکٹک اسی کو دیکھ رہا تھا. نانی کہاں ہے؟ کہاں بھیجا ہے تم نے انہیں؟ وہ غصے سے بولی. جہاں بھی ہیں ابھی تک خیریت سے ہیں. ان کی خیریت میری خواہش سے مشروط ہے. تم مجھے خوش کر دو میں ان کو چھوڑ دوں گا. وہ اس کے قریب آ کر زمائنے لہجے میں گویا ہوا. انشرا نے غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا. جواباً اس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا غرایا. گیم اوور. چوہے بلی والا کھیل اب ختم ہو چکا ہے. تم مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی. اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا. انڈرسٹینڈ؟ سودا نے اس کو اس قدر اپسیٹ کر دیا تھا کہ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ کر بے سدھ ہو گیا تھا. ممی کے کمرے میں جانے کی ہمت نہ ہوئی، نہ مائدہ سے ملاقات ہوئی. عروہ کی آمد کو سودا کی آہٹ سمجھا تھا کہ یقیناً اس کی محبت کی تڑپ اس کو کھینچ لائی ہے، مگر وہاں عروہ کو دیکھ کر حسب عادت اس کا موڈ آف ہو گیا تھا. وہ مما کے پاس چلا آیا جہاں وہ اور رضوانہ خالہ مما سے خسر پسر میں مصروف تھیں. اس کو دیکھ کر ان کا رویہ یکسر بدل گیا. کہاں آج سے قبل ان سے بات کرتے ہوئے اس کے منہ میں شہد گھلتا تھا اور آج یہ عالم تھا کہ اس کے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہ تھا. الٹا منہ بنا کر اسے خاموشی سے نکاح کرنے کا تانا دے رہی تھی. مما نے بتایا تو ہوگا آپ کو یہ سب آؤٹ آف پلان تھا اور آپ کو انوائٹ کیا ہوا تھا. ہاں میں نے بجیا کو ساری کہانی بتائی ہے. بس بجیا کو یہ صدمہ ہو رہا ہے کہ ان کے اکلوتے بھانجے کے نکاح سے محروم رہ گئیں. عمرانہ کچھ مسکرا کر کچھ بوکھلا کر تیزی سے گردن ہلاتی ہوئی گویا ہوئی. مبادہ رضوانہ ان کے درمیان ہونے والی لڑائی کا پول نہ کھول دیں کیونکہ وہ نکاح پر بھری بیٹھی تھی اور ان کو اس وقت اس کی ضرورت تھی. سو بدگمانی معمولی سی بھی اچھی نہ تھی. ارے جب نکاح اس لڑکی سے ہی کرنا تھا تو مہمانوں کے سامنے اعلان کرنے کے بعد میں دھوم دھام سے کرتے. اس طرح ہوتے ہیں نکاح کیا؟ پھر کسی کو بھی تمہارے سسرال میں خیال نہ آیا کہ زید کی اکلوتی خالہ موجود نہیں ہے؟ کسی ایک کو بھی خیال نہیں رہا؟ رضوانہ بیگم نے رونا دھونا شروع کر دیا اور زید ہونٹ بھینچ کے رہ گیا. وہ ان ماں بیٹی کی مکاری سے واقف تھا، خوب جانتا تھا کہ یہ آنسو محض مگرمچھ کے آنسو ہیں، جبکہ عمرانہ نے بہن کو گلے لگا لیا تھا. معاف کر دیں بجیا، زید کا نکاح کیا تھا؟ ایک طوفان تھا. شکوہ مجھے تم سے نہیں ہے، اس گھر کے مکینوں سے ہے جو تمہارے سامنے کچھ ہیں اور پیچھے کچھ. منافق و دوگلے لوگ. تم سے میری کوئی شکایت نہیں ہے. میں کروں گی بھی کیوں تم سے شکایت؟ میں جانتی ہوں سودا کو تم نے کبھی بھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی بھی کیوں. صوفیہ نے اس گھر پر قبضہ کیا اور سودا نے ان بچوں کے باپ پھر مدثر نے ان بچوں کا پیار اس لڑکی کو دیا. قصوروار ہم خود ہیں. ڈیڈی نے بہت کوشش کی تھی ہم سے مراسم بنانے کی. اس وقت ہم میں شعور نہ تھا فیصلہ کرنے کا. زید بین جلی کٹی سننے کے موڈ میں قطعی نہ تھا. اب باشعور ہو گئے ہیں، بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے آپ نے مراسم بنائے رکھنے کا. وہ طنز سے باز نہ آئی. ڈیڈی سے مراسم بہت پہلے ہی بن چکے تھے، البتہ نکاح مما کی مرضی سے ہوا ہے، یہاں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ دلکشی سے مسکرایا. مان آتی عروہ نے جل کر کہا. جی ہاں، اللہ میاں کی گائیں جو ہیں. جی نہیں، اللہ کا بندہ ہوں. جملہ درست کرو اپنا. جملہ؟ دماغ درست کروں گی تمہارا. وہ دل ہی دل میں پیچو تاب کھاتی ہوئی بڑبڑائی تھی. بہو بیگم، کھانا اوپر لگاؤں یا نیچے کھائیں گی؟ بوا کے آنے سے ان کی باتوں کا موضوع بدل گیا تھا. اوپر ہی ڈائننگ روم میں لگاؤ، نیچے کوئی نہیں آ رہا. اور سودا کہاں ہے؟ اسے معلوم نہیں ہے بجیا کے آنے کا؟ جا کر بھیجو اس کو، سلام کرے وہ یہاں آ کر. حد ہوتی ہے بدتمیزی کی. سودا بیٹی کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، وہ درد کی گولی کھا کر سوئی ہیں، ان کو کیسے جگاؤں؟ درد زیادہ ہو جائے گا. واہ بھائی واہ، کیا ٹھاٹ ہے نوابزادی کے. نوابزادی تو پہلے ہی تھیں، اب تو خود کو ملکہ عالیہ سمجھنے لگی ہوگی.
اور تم تو ویسے بھی اس کی سائڈ لینے کی عادی ہو. اگر وہ جاگ بھی رہی ہوگی تو یہی جھوٹ بولو گی کہ وہ سو رہی ہے. نہیں بہو بیگم، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، آپ جا کر دیکھ لیں. بس میں بہت سمجھتی ہوں تم لوگوں کو، تمہاری ساری چلتر بازیاں ہر وقت اس لڑکی کی جی حضوری میں لگی رہتی ہو. عمرانہ بوا کو بخشنے والی نہ تھی. بوا آپ کھانا اوپر ہی لگا دیں، ٹائم ہو گیا ہے کھانے کا. زید نے بوا کے چہرے پر چھائی بیچارگی و بے بسی محسوس کر کے ان کی گلو خلاصی کروائی اور وہ تیزی سے وہاں سے گردن ہلاتی ہوئی چلی گئی تھی. مما پلیز بوا کی عمر کا ہی لحاظ کر لیا کریں، وہ بزرگ ہو کر بھی کام کرتی ہیں. بزرگ سمجھ کر ہی لحاظ کرتی ہوں جو وہ اس گھر میں دکھائی دے رہی ہیں، ورنہ چند ایک کاموں کے علاوہ آرام ہی کرتی ہیں. میرے خیال میں ان کو کسی کام کو ہاتھ لگانا ہی نہیں چاہیے کہ یہ عمر آرام کرنے کی ہے. میں کچھ اور بندوبست کرتا ہوں. کس قدر رحم دل ہو تم، سب پر ترس کھاتے ہو سوائے مجھ بد نصیب کے. عروہ، مائدہ اور افرا کو بھی بلائیں تاکہ سب ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. عمرانہ نے اٹھتے ہوئے عروہ سے کہا، مما میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میرا انتظار مت کیجیے گا. وہ کہہ کر چلا گیا. بالی کو کسی پل قرار نہ آ رہا تھا. نوفل کو کال کر کے ساری صورتحال بتانے کے بعد وہ کسی بھٹکتی ہوئی روح کی مانند ادھر سے ادھر چکراتی پھر رہی تھی. ہر گزرتا لمحہ اس کی بدحواسی و پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا. لاریب کی غلیظ نیت، خراب فطرت سے وہ بخوبی آگاہ تھی. وہ ایک عرصے سے انشرہ کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگا ہوا تھا، اور اس کی آرزو پوری ہوئی بھی تو کتنی آسانی کے ساتھ کہ وہ خود رضامندی سے اس کے ساتھ روانہ ہوئی تھی. نامعلوم اس نے ایسا کیا کیا تھا جو وہ کسی کی بھی بات کی پرواہ کیے بنا چلی گئی تھی. فون بھی اس کا آف تھا. ابھی وہ انہی سوچوں میں گم ٹہل رہی تھی کہ امریکہ سے روشن کی کال آ گئی، اور یہ کال اس کے لیے بہت بڑا سہارا تھی. وہ سب کچھ بتاتی چلی گئی. کیا کہہ رہی ہو؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ کچھ توقف کے بعد وہ گھبرا کے بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے اماں گم ہو گئی، پھر انشی کسی غلط لڑکے کے ہاتھوں میں چلی گئی، اور اب اس کا فون بھی بند جا رہا ہے. اف میرے اللہ! اس کی آواز بھرا گئی. مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی وہ کس طرح اس کے ساتھ چلی گئی. سخت نفرت کرتی تھی وہ لاریب سے. اس کی موجودگی میں وہ روم سے بھی نہیں نکلتی تھی. نفرت کرتی تھی؟ وہ کیا گھر آتا تھا؟ جی ہاں، وہ گھر آتا تھا. ماسی نے انشرہ کا جھانسا دے کر اس سے بہت مال بٹورا ہے، اور کئی بار انشی کو اس کے ساتھ جانے کی ترغیب بھی دیتی رہی تھی. مگر انشی کا مزاج تو آپ کو معلوم ہی ہے، وہ ایسی کسی سرگرمی کا حصہ نہیں رہی تھی. سو اس کے اور ماسی کے درمیان اس معاملے پر عموماً گرما گرمی چلتی رہتی تھی. چپ کیوں ہو گئی؟ آگے بولو. اس کی خاموشی پر وہ مضطربانہ انداز میں بولی. مال و دولت لٹا کر اس پر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بالکل ہی کنگال ہو گیا، تو حسب عادت ماسی نے اس کو لات مار کر گھر سے نکال دیا تھا، اور ایک پارٹی میں سب لوگوں کے درمیان اس کی انسلٹ بھی کی تھی. یا اللہ! اتنا کچھ ہوتا رہا اور تم نے مجھے بھنک بھی نہ پڑنے دی. آپ کو بتا کر مجھے ماسی سے شامت بلوانی تھی، لیکن میں نے ہر ممکن کوشش کر کے انشی کو اس بھیڑیے سے محفوظ ہی رکھا تھا جو آج اپنی چال چل گیا ہے. اللہ انشی کو اس کی حیوانیت سے اپنی امان میں رکھے. جو کچھ بھی ہوا ہے میرے یقین کو متزلزل کر چکا ہے. اماں پر مجھے خود سے بڑھ کر اعتماد تھا. میں سمجھتی تھی میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہو وہ سب اماں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا. مگر وہ بری طرح ہچکیوں سے رو پڑی اور بالی بھی رونے لگی. مگر اماں مکمل ایک بازاری عورت ثابت ہوئی. مجھے علم نہ تھا وہ میری بیٹی کا سودا کرنے سے بھی باز نہیں آئیں گی، وہ اس کی بولی بھی لگا دیں گی. سنو بالی، اماں کہیں گم نہیں ہوئی ہیں. ان کو یقیناً اس بدبخت لڑکے نے ہی اغوا کیا ہے. یہ اس کی ہی کارستانی ہے. لاریب نے ہی ماسی کو اغوا کیا ہے؟ پر کیسے؟ وہ متحیر ہو کے بولی. یہ میں نہیں جانتی اس نے کیا چال چلی، لیکن کڈنیپر وہی ہے. آپ اتنے یقین سے کیوں کر کہہ سکتی ہیں روشن؟ اس کے پر یقین لہجے پر وہ بالکل ششدر ہو کر رہ گئی تھی. یہ سیدھی سی بات تمہارے دماغ میں کیوں نہیں آ رہی؟ خود سوچو، اس لڑکے کو کس نے بتایا کہ اماں اغوا ہو چکی ہیں؟ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ریلی یہ بات میرے ذہن میں بالکل بھی نہیں آئی کہ اس کو خبر کس نے دی ماسی کے اغوا کی، جبکہ ہم بھی انہیں ڈھونڈ رہے تھے. اور ایک اہم بات بتاؤں آپ کو؟ وہ جھجک کر بولتے بولتے رکی. یہ کوئی اجازت لینے کا ٹائم نہیں ہے. کل رات جب ہم ماسی کو ڈھونڈ رہے تھے روڈ تک گئے تو ہمیں یوسف صاحب ملے تھے. بالی نے گویا دھماکہ کر دیا تھا. یوسف؟
دوسری طرف آواز لرزا گئی تھی۔ جی یوسف صاحب، وہ بہت خوش اخلاقی سے ہم دونوں سے پیش آئے تھے۔ اس کو کیا معلوم انشی اسی کی بیٹی ہے، وہ تو اپنی دانست میں معاملہ ہی ختم کر چکا تھا۔ اس کو کیا معلوم میری کوکھ میں اس کا کیا گناہ پل رہا تھا۔ وہ بہت خبیث و بے حمیت مرد ہے۔ تمہیں اور انشی کو اس کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ کہیں اس نے ہی تو انشی کو کڈنیپ نہیں کروایا۔ وہ رشتوں کے احترام سے عاری عیاش مرد ہے۔ ماضی کسی فلم کی طرح اس کی نگاہوں میں چلنے لگا تھا تو وہ چیخ اٹھی، ایسا کچھ نہیں ہے روشن، وہ سارے قصے ماضی کا حصہ بن گئے ہیں، اور کل جو شخص ہمیں ملا تھا وہ بہت اعلیٰ اور مشفق اور نفیس مزاج کا تھا۔ وہ ایسا ہی ہے، شرافت کے لبادے میں پوشیدہ شیطان۔ روشن کے دل کو ایک نئی آگ نے گھیر لیا تھا۔ وقت کے ساگر میں سورج کو گم ہوتے دیکھا ہے، بڑے بڑے برج الٹتے دیکھے ہیں، پھر کسی طرح ممکن ہے کہ وقت نے اس شخص کو بدلا نہ ہو، ہدایت کی کوئی کرن ان کے اندر بھی اجلا کر گئی ہو۔ تم بہت زیادہ انسپائر لگ رہی ہو۔ وہ اسی طرح لوگوں کو اپنا دیوانہ بنانے کا ہنر جانتا ہے۔ لوگ اسی طرح اس کے ہپنوٹزم کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر اس کی اصلیت تو بعد میں کھلتی ہے۔ خیر یہ بات کی بحث ہے، ابھی تم فوراً جا کر تھانے میں رپورٹ درج کرواؤ، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عروہ سے جان چھڑانے کے لیے وہ دانستہ گھر سے نکل آیا تھا۔ از حد حساس ہونا بھی انسان کو کسی پل خوش رہنے نہیں دیتا۔ لوگ بڑی بڑی باتیں کر کے یہ بھی نہیں سوچتے کہ کسی کے دل کا کیا حال ہوا ہے، اور حساسیت سے لبریز دل کے لیے بے حس و سنگ دل لوگوں کی باتیں تیز دھار آلے کا کام کرتی ہیں، جہاں ایک پل جینا اور ایک پل مرنے کی اذیت جاری رہتی ہے۔ پہلے ہی اس کے دل کو سودا کی بیگانگی و بے رخی نے گاہل کیا ہوا تھا، پھر ماں اور خالہ کا سرد رویہ اور بوڑھی عمر رسیدہ ملازمہ کی کھلی بے عزتی اس کے دل کو گھائل کر گئی تھی۔ بوا کو بچپن سے اس نے اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ ماں سوائے عمرانہ کے سبھی ان کو گھر کا فرد سمجھتے تھے۔ سودا عموماً ان کے ساتھ ہوتی تھی، کئی کام جھٹ پٹ کرنے کے بعد وہ ان کے کام بھی نپٹا دیا کرتی تھی۔ اس کو ان کی بزرگی کا بہت لحاظ تھا، اور بوا بھی سودا کے سنگ کسی ہم جولی کی مانند رہا کرتی تھی۔ دل و جان سے اس کو چاہتی تھیں وہ۔ ان کی سودا سے یہ چاہت عمرانہ کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور وہ ان کو بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح ابھی کچھ دیر قبل بوا کو سودا کے حوالے سے ذلیل کر رہی تھی کہ اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے بدظن ہو چکا تھا وہ، لیکن دل کی اس کیفیت کو صرف دل تک ہی محدود رکھ سکتا تھا، ان کے سامنے اظہار کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ کار سنسان رستوں پر دوڑاتا رہا۔ جنید اور شاہزیب کاروباری دوروں پر ملک سے باہر تھے، ورنہ ان کے پاس جا کر گپ شپ کے ذریعے موڈ بہتر کر لیتا۔ وہ 12 بجے گھر میں داخل ہوا اور سیدھا کچن کی طرف آیا، جہاں بوا چمچماتے کچن کا تنقیدی جائزہ لے رہی تھی کہ وہ ابھی وہاں کی صفائی سے فارغ ہوئی تھی۔ ارے زید میاں، وہ ان کو دیکھ کر چونک کر گویا ہوئی۔ کھانا لگا دوں؟ آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، آج آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ بھوک نہیں ہے بوا۔ کافی بنا دو، موسم خاصا سرد ہو رہا ہے۔ شکریہ، میں آپ سے معذرت کرنے آیا ہوں بوا۔ اس کی بھاری گمبھیر لہجے میں کسی دکھ کی آنچ تھی۔ معذرت؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بیٹا؟ آپ کس بات کی معذرت کر رہے ہیں؟ بوا جو اس کے لیے دیے مزاج کی باعث خوف زدہ رہتی تھیں، اس وقت اس کو پشیمان اور ٹوٹا بکھرا دیکھ کر شفقت سے بولی، ممی نے جو آپ سے بدتمیزی کی ہے میں اس کی معافی مانگ رہا ہوں۔ ارے معافی کی کیا بات ہے بیٹا، بہو بیگم کے مزاج سے میں اچھی طرح سے واقف ہوں، ان کی باتوں کا میں برا نہیں مانتی، وہ مالکن ہیں۔ ان کے لہجے میں انکساری و عاجزی رچی بسی تھی۔ ممی کو آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ ہماری بزرگ ہیں۔ ڈیڈی، تایا جان، تائی، پھپھو سب آپ سے بہت محبت اور عزت کرتے ہیں۔ عزت تو بہو بیگم بھی کرتی ہیں بیٹا، ان کا مزاج ہی ایسا ہے، ان کا قصور بھی نہیں ہے، دواؤں کے استعمال نے ان کے دماغ میں گرمی پیدا کر دی ہے۔ بوا کی عظمت کا وہ دل سے قائل ہو گیا تھا، کس خلوص سے وہ اس عورت کی حمایت کر رہی تھی جس نے چند گھنٹوں قبل ہی ان کی عزت 2 کوڑی کی کر دی تھی۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے بوا جو آپ اس طرح سوچتی ہیں۔ میں اپنے مالکوں کی نمک خوار ہوں، اس گھر میں مجھے پناہ ملی ہے، اپنوں کا اپنا پن ملا ہے، وگرنہ مجھ لاوارث و بے سہارا کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ کھانا لگا دوں؟ آفس سے آنے کے بعد کچھ نہیں کھایا ہے آپ نے؟ وہ بات بدلتی ہوئی پھر اصرار کرنے لگی تھی۔ کھانا نہیں، کافی بنا دیں، کچھ کھانے کو قطعی دل نہیں کر رہا۔ عجیب بات ہے نا،
آپ کچھ کھا رہے ہیں؟ نہ ادھر سودا بیٹی کچھ کھانے کو راضی ہیں، وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ کھانے کو قطعی دل نہیں چاہ رہا۔ کیا سودا کے سر میں درد زیادہ ہے؟ وہ دل کے ہاتھوں بے بس تھا۔ آپ کو معلوم ہے جب ان کے سر میں درد ہوتا ہے تو پھر جلدی آرام کہاں آتا ہے، خواہ کتنی دوا کھا لیں۔ اس نے ڈاکٹر سے دوا لی ہے یا خود ہی کوئی میڈیسن کھائی ہے؟ سودا کے سر کا درد اس کو اپنے دل میں محسوس ہونے لگا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی صدا کی چور ہیں وہ، اپنے پاس سے کوئی سر درد کی گولی کھائی ہے؟ میں نے منع بھی کیا تھا مگر وہ کبھی منمانی کر جاتی ہیں۔ کافی رہنے دے بوا، آپ میرے ساتھ اس کے روم میں چلیں، میں ابھی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ اس سر درد کی نوعیت نہ جانے کیا ہے۔ وہ سخت مضطرب و متفکر ہوا اور بوا کے اندیشوں میں گھرے دل کو یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ سودا کے فضول گوئی و بے وقوفی کے باوجود زید میاں کا دل خراب نہ ہوا تھا۔ وہ وقتی غصے میں خفگی کا اظہار سودا سے کر گیا تھا مگر یہ تڑپ بتا رہی تھی سودا اس کے لیے بے حد اہم و ضروری ہے، اور اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بوا نے بھی اسے عمرانہ اور عروہ کی سودا کو سنائی جانے والی باتوں کو بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بوا آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ انہیں سوچوں میں گم دیکھ کر بولا، مجھے آپ سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں زید میاں، شاید کوئی اور موقع ہوتا تو میں کبھی بھی ایسی باتیں نہ کرتی مگر یہاں معاملہ آپ کی اور سودا بیٹی کی زندگی سے ہے، در حقیقت آپ کے نکاح سے جڑا ہے۔ بوا ایک ایک کر کے ساری بات اس کے گوش گزار کرتی گئیں۔ ایک ایک کر کے یوسف صاحب نے بابا صاحب کے تمام کانٹیکٹ نمبرز ڈائل کیے مگر حیرت کی بات تھی کہ ہر نمبر پر بیل جا رہی تھی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کئی بار فون کرنے کے باوجود کسی نے ان کے فون کو اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ حیران رہ گئے تھے۔ کیا ہوا، آپ بہت ڈسٹرب لگ رہے ہیں؟ زرقا بیگم نے پوچھا۔ بابا جان کال ریسیو نہیں کر رہے، آپ دوسرے نمبر پر ٹرائی کر لیں۔ تمام نمبر ٹرائی کر چکا ہوں اور سب جگہ سے ایک ہی رسپانس ہے، یعنی کوئی کال پک ہی نہیں کر رہا۔ وہ پریشانی سے پیشانی دباتے ہوئے کہنے لگے، الہی خیر، ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ وہ بھی فکر مند ہونے لگی تھی۔ ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا، یہی بات ڈسٹرب کر رہی ہے۔ بابا جی کے خادمین کثیر تعداد ان کے ارد گرد جمع رہتی ہے، کسی اور سے رابطہ نہیں ہو سکتا جو بابا صاحب کے قریب ہو۔ ان کے اہل و عیال اس دنیا میں موجود نہیں ہے، انہوں نے وائف کی ڈیتھ کے بعد دنیا ہی تیاگ دی تھی۔ اب ان کے خادمین یا حلقہ احباب وہ سب ہی ان کے اہل و عیال ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی اس حد تک نہیں جانتا کہ رابطہ کر سکوں۔ وہ از حد مضطرب ہوئے۔ میں نے نوفل کو کال کی تھی مگر اس کا فون بند جا رہا ہے۔ وہ شکستہ سے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ واٹ، نوفل کا فون بھی آف جا رہا ہے؟ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، کوئی ایسی بات ہے جو ہم سے چھپائی جا رہی ہے۔ وجدان نے دستک دی۔ نوفل بے حد ذمہ دار اور حساس طبیعت کا مالک ہے، اس سے ایسی غیر ذمہ داری کی توقع ابس ہے۔ پھر اس طرح اچانک اس کا جانا اور سیل آف کر دینا صاف ظاہر کرتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہم سے چھپا رہا ہے۔ ایسا کیا معاملہ ہے جس کو سیکرٹ رکھنا اس قدر اہم ہے؟ کچھ نہ کچھ اسپیشل ہے۔ وہ دونوں ہی ریشم کی گتھیوں میں الجھ گئے تھے۔ سب خیریت تو ہے بھابھی؟ آپ لوگ خاصے پریشان لگ رہے ہیں۔ بابا صاحب نے کوئی خاص بات بتائی ہے کیا؟ اذہان اور سامعہ چلے آئے۔ بابا صاحب سے بات ہوئی کہاں ہے؟ وہ فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ زرقا بیگم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ارے وہ ایسا تو نہیں کرتے، خدا نخواستہ کوئی ناراضگی تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، وہ خفا ہونے والی بات پر بھی خفا نہیں ہوتے۔ سمجھ نہیں آ رہی وہ کہاں بزی ہیں؟ آج سے قبل ایسا کبھی نہیں ہوا۔ نوفل سے بات ہوئی آپ کی؟ بتایا نہیں اس نے کہ کہاں گیا ہے۔ وہ دونوں بھی قریبی صوفوں پہ براجمان ہو کر فکر انگیز لہجے میں بولے، نوفل کا سیل فون آف جا رہا ہے اور یہی بات پریشان کر رہی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں بھابھی آپ، نوفل نے کبھی ایسی غیر ذمہ داری اور لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ خود ایسی باتوں کو کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ محض اتفاق ہو، نوفل نے کسی وجہ سے سیل فون آف کیا ہو اور آن کرنا بھول گیا ہو۔ عموماً مسجد جانے سے قبل وہ ایسا کرتا ہے اور اب بھی ایسا ہی ہوا ہو۔ آپ کیوں ہر بات کو منفی لیتے ہیں؟ اذہان کی تسلی بھی ان کے وسوسوں کی نفی کرنے میں ناکام رہی۔ مراد اور چوکیدار کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ یہ جان کر کہ نوفل ادھر آ رہا ہے، ان کو معلوم تھا کہ ان کا بھی برا ہی حال ہونے والا ہے، وہی حال جو ہاتھیوں کی لڑائی میں چونٹیوں کا ہوتا۔ چوکیدار کی بیوی نے چائے بنا کر بھیج دی تھی جو یوں ہی پڑے پڑے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ رات خاصی گہری ہو گئی تھی۔ مراد کو لگ رہا تھا آج سے زیادہ سیاہ
طویل رات اس کی زندگی میں نہیں آئی تھی۔ موسم سرد ترین تھا، آسمان بھی سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ماحول میں بڑھتی دھند اور سرسر چلتی یخ بستہ ہوائیں رگوں میں خون منجمد کیے دے رہی تھی۔ رات کی طوالت تھی کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی، لمحہ لمحہ ٹھہر ٹھہر کر گزر رہا تھا۔ ماحول میں پراسرار خاموشی کسی انہونی کے ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ میرا تو دل گھبرا رہا ہے یار، جانے کیا ہونے والا ہے؟ چوکیدار آسمان کی طرف دیکھتا ہوا گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ مراد کا بھی مارے خوف کے برا حال تھا۔ کاش تم نوفل صاحب کو اسی وقت بتا دیتے جب لاریب صاحب نے اس بڑھیا کو اغوا کیا تھا۔ معاملہ پھر یہاں تک پہنچتا ہی نہیں بلکہ تمہیں نوفل صاحب کی طرف سے عزت و انعام علیحدہ سے ملتا۔ اس لڑکے کا ساتھ دے کر تمہیں کیا ملا؟ ذلت و خواری اور پریشانی۔ پھر اس نے تم پر ہی ہاتھ اٹھایا۔ اب مجھے تانے مت دو، میں پہلے ہی بہت بدحواس ہو رہا ہوں۔ یہ سب کام کرنے سے پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا، وقت نکلنے پر ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چوکیدار چڑچڑاتے ہوئے بولا۔ دیکھ میں کہہ رہا ہوں اس وقت بہت مشکل میں ہوں، میرا دماغ خراب نہ کر ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مراد غصے میں اس پر جھپٹا۔ اے بھائی، ہاتھوں کو قابو میں رکھ، اپنا دماغ چلا، یہ ٹائم دماغ چلانے کا ہے، ہاتھ چلانا مجھے بھی آتے ہیں۔ چوکیدار نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑایا تھا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تم نے یہی میرے ساتھ کیا ہے اور غصے بھی مجھ کو ہی دکھا رہے ہو۔ میں کیا کروں، کس طرح اپنی نوکری اور جان بچاؤں؟ نہ جان سے ہاتھ دھونا چاہتا ہوں نہ نوکری سے، دونوں ہی میرے لیے ضروری ہیں اور اس وقت دونوں ہی ہاتھوں سے جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ بڑے صاحب کو فون کر کے بتاؤ، وہی اس مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ ان کا فون بزی جا رہا ہے، مسلسل اس وقت تک کرتا رہے جب تک وہ فون نہ اٹھائے۔ یہاں صرف ہماری جانوں کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے بھی دونوں بچوں کی زندگیوں کا سوال ہے۔ ایک وہی ہیں جو اس مشکل کو آسان کر سکتے ہیں۔ کیا تو ٹھیک رہا ہے؟ مگر کیا یہ اگر مگر کا ٹائم نہیں ہے؟ نوفل صاحب کے آنے کے بعد وہ آئے تو پھر قسمت ہے ہماری۔ تو اللہ کا نام لے کر فون کر تو صحیح، ہوگا وہی جو ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ میں توبہ توبہ کرتا ہوں جو آئندہ ایسے چکروں میں پڑوں۔ وہ کان پکڑتا ہوا گویا ہوا۔ وہ فل اسپیڈ سے کار دوڑا رہا تھا۔ اس کے وجہ چہرے پر سرخی پھیلی ہوئی تھی، براؤن آنکھوں میں خون کی لالی نمایاں تھی، اعصاب کشیدہ تھے۔ وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائے عزائم بہت خطرناک تھے۔ یہ اس کی خوش نصیبی تھی جو روڈ پر اکا دکا ہی گاڑیاں تھیں۔ ہائی وے پہ اس کی کار تیزی سے دوڑ رہی تھی اور اس کا ذہن بھی اسی رفتار سے کام کر رہا تھا۔ تمہیں خواہ مخواہ اس لڑکی سے چڑ ہے۔ یونیورسٹی کا منظر ذہن میں ابھرا۔ تمہیں محسوس نہیں ہوتا وہ پوز کرتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بابر کے لہجے میں سچائی تھی۔ اوہ، تمہیں محسوس ہوگا بھی کیسے، کیونکہ وہ تمہاری ڈارلنگ کی چہیتی جو ہے، عاکفہ کی گہری دوست ہے۔ وہ مخصوص طنز بھرے لہجے میں بولا۔ یہ فضول بات ہے، انشی سے میرا کیا لینا دینا یار؟ بالکل اسی طرح جس طرح دوست کا دوست ہمارا دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن ہمارا دشمن ہوتا ہے، اسی طرح تمہیں وہ نائس لگتی ہے، حالانکہ وہ ایک بیکار لڑکی ہے۔ وہ اس لیے بیکار لڑکی ہے کہ تمہیں دوسری لڑکیوں کی طرح لائن نہیں مارتی، پروانوں کی طرح تمہارے ارد گرد نہیں گھومتی۔ شٹ اپ، وہ ان لڑکیوں سے زیادہ بولڈ اور ایڈوانس ہے، اس نے بیزار انداز میں منہ بنا کر کہا تھا۔ اگر ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھ لوں تو وہ ان لڑکیوں میں سے زیادہ دیوانی ہوگی، لیکن مجھے اس لڑکی سے عجیب سی چڑ ہے۔ میں اس کی بے باکی دیکھتا ہوں تو مجھے ایک چہرہ یاد آ جاتا ہے، حسین، طرحدار، مغرور، کسی کو خاطر میں نہ لانے والا، خود پرست و خود پسند وجود اپنے بے پناہ حسن کے زوم میں گناہوں میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ اس کے لہجے کی نفرت زہر جیسی کڑواہٹ میں گھلی ہوئی تھی۔ معاف کر دو یار، انہوں نے جو کچھ بھی کیا، آفٹر آل وہ تمہاری ماں تھیں، وہ اور ماں صرف ماں ہوتی ہے۔ وہ آہ بھر کر بولا۔ ہاں، ماں صرف ماں ہوتی ہے، لیکن وہ عورت سب کچھ بن گئی مگر ماں نہ بن سکی۔ بیک وقت کئی یادوں نے حملہ کیا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ان یادوں سے دامن چھڑانا چاہا مگر ان سے چھٹکارا کہاں ممکن تھا۔ یادیں مالا سے ٹوٹے موتی کی طرح بکھرتی چلی گئی تھیں۔ زندگی نے کس کس طرح موڑ بدلے تھے۔ ماں کی ہرجائی پن نے عورتوں سے شدید نفرت پیدا کر دی تھی۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی، وہ ہر جگہ اس عورت نامی مخلوق سے نفرت کرتا تھا اور ان رویوں کے برخلاف لڑکیاں اس پر فدا ہوتی رہتی تھیں۔ اس کی بدتمیزی، اکھڑپن، توہین
اور تحقیرانہ انداز کے باوجود لڑکیاں اس کی دیوانی تھیں اور ان کی دیوانگی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی تھی۔ پھر یونیورسٹی میں انشرا ٹکرائی تھی۔ وہ اس کو عام سی لڑکی سمجھ کر اس پر بھڑکا اور پہلی بار اسے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ پہلی بار معلوم ہوا تھا کہ لڑکی عزت و وقار اور پاکیزگی کا نام ہے۔ وہ جو اپنے ارد گرد عاشقانہ مزاج اور گمراہ کن لڑکیوں کا ہجوم دیکھنے اور ان کو نظر انداز کرنے کا عادی ہو گیا تھا، پہلی بار کسی لڑکی کی بے نیازی و لاتعلقی شدت سے اس کو چونکا گئی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی لڑکی اسے نظر انداز بھی کر سکتی ہے۔ انشرا جیسی با اعتماد و بے لچک رویے والی لڑکی کب اس کے دل میں براجمان ہوئی، اتنی شدت و قوت سے اس کی طلب بن گئی کہ وہ ہکا بکا سوچتا رہ گیا کہ اس کا حاصل ہی حیات کا حاصل ہے، اور یہی محبت آج اسے ان راہوں پر لے آئی تھی۔ ہائی وے پہ کار تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ سخت سرد موسم کے باوجود اس نے کھڑکیاں کھول رکھی تھیں۔ غصے اور اشتعال کی چنگاریاں تن من کو جھلسائے دے رہی تھیں۔ انشرا کا چہرہ اس کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ کل تک وہ اس امر سے ناواقف تھا کہ وہ اس کی چاہت میں گرفتار تھا۔ اس کو پانے کی آرزو بے شک دل نے کی تھی، اب محسوس ہو رہا تھا اس کی رگے جاں سے بھی قریب ہے وہ۔ اس کے بنا زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ وہ اس سے محبت سے بھی زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ انشرا نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑوایا اور ساتھ ہی زوردار تھپڑ اس کے مارنا چاہا، مگر وہ جھک گیا اور اس کا لہراتا ہوا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ اس کے بہت قریب آ گئی تھی۔ قریب آ کر اس نے زوردار مکہ اس کی ناک پہ رسید کیا۔ دوسرے لمحے نہ صرف اس کی گرفت سے آزاد ہو گئی تھی بلکہ خود بھی چیختا ہوا وہ دور ہوا تھا۔ تم نے کیا سمجھا ہے مجھے؟ میں موم کی بنی ہوئی ہوں؟ انشرا خونخوار لہجے میں سے مخاطب ہوئی، جو ناک پکڑے حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ناک سے خون کے قطروں کی صورت میں خون رسنے لگا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، تم میری خواہش پورے کیے بنا یہاں سے نہیں جا سکتی۔ تم میری بات کو مذاق سمجھ رہی ہو۔ وہ ٹشو سے خون صاف کرتا ہوا طنزیہ لہجے میں گویا ہوا۔ تم مجھے اور نانی کو جانے دو۔ کہاں ہے نانی؟ وہ ایک حد تک خود کو بے خوف ثابت کرنا چاہ رہی تھی، وگرنہ وہ یہ بخوبی جانتی تھی کہ لاریب کا پلڑا ہر صورت بھاری ہے۔ نوفل کی طرف سے بندھی ایک معمولی سی آس بھی اب ٹوٹتی جا رہی تھی۔ یقیناً وہ میسج اس تک نہیں پہنچا تھا۔ اگر پہنچتا تو اس کو اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ تمہیں اور نانی کو یہاں سے جانے دوں؟ کیا بچہ سمجھا ہے مجھے؟ جانتی ہو اس سالی بڑھیا نے میرا سارا بینک بیلنس ہڑپ لیا ہے، سب کے سامنے میری انسلٹ کی تھی، تمہارے خواب دکھا کر ایک عرصہ بے وقوف بنایا ہے، اور اب تم چاہتی ہو کہ ہاتھ آئی سونے کی چڑیا اڑا دوں؟ وہ کسی قیمت پر اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔ پھر یاد رکھو میں تمہارے ہاتھ آنے والی نہیں ہوں۔ اس نے جنون کی حالت میں کارپٹ پہ پڑے کانچ کے ٹکڑوں میں سے ایک نوکدار بڑا کانچ کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے اپنی گردن پر چلانے کی کوشش کی تھی۔ مان وہ چیخ کے قریب آتے ہوئے بولا، دیکھو دیکھو، تمہارے اس طرح مرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تم مر جاؤ گی، مگر اس بڑھیا کا سوچو جسے میں بھوکے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ سنو سنو، باہر سے آوازیں آ رہی ہیں، ان کتوں کی، وہ گلیوں میں پھرنے والے کوئی عام کتے نہیں ہیں۔ اس نے بھاگ کر ایک کھڑکی کھولی اور کھڑکی کھلتے ہی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں واضح ہونے لگی تھی۔ آواز سے ہی وہ خوخار کتے لگ رہے تھے۔ رحم کھاؤ اس بڑھیا پر، تم تو مر جاؤ گی، مگر تمہاری موت کا بدلہ، اپنی خواہشوں کے پورے نہ ہونے کا بدلہ میں اس بڑھیا سے لوں گا۔ سوچ لو، اس عمر میں جب شکاری کتے اس کی بوٹی بوٹی اپنے لمبے لمبے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ بکواس بند کرو تم اپنی، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کا ہاتھ ڈھیلا ہوتا گیا تھا۔ کر سکتا ہوں، اللہ کی قسم کر سکتا ہوں، بلکہ کروں گا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ رکا۔ تمہیں جتنی دولت چاہیے میں دوں گی، پر تم مجھے اور نانی کو معاف کر دو، چھوڑ دو ہمیں، میں وعدہ کرتی ہوں منہ مانگی دولت دوں گی تمہیں۔ اسے اپنی بے بسی کا احساس ہو گیا تھا۔ دولت تو مجھے ایک ہی چاہیے۔ وہ اس کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا لے کر بولا، یہ تمہارے روپ کی دولت، یہ تمہارے حسن کی دولت۔ انشرا کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اس کے لیے مرنا بھی مشکل تھا اور عزت پامال ہوتے ہوئے دیکھنا بھی زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنا فیصلوں کو کمزور کر دیتا ہے مائی ڈیئر۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتا ہوا آہستگی سے گویا ہوا، آ جاؤ، کیوں ٹائم ویسٹ کرتی ہو؟ ایسے حسین موقع بار بار نہیں آتے۔ وہ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، جانے دو مجھے، میں تمہارے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹاتی ہوئی سنجیدگی سے بولی، میرے پاس آ کر ہر لڑکی میری ٹائپ کی بن جاتی ہے، تم بھی بن جاؤ گی، اب نخرے مت دکھاؤ۔
ورنہ میرا دماغ گھوم جائے گا۔ وہ پیر پٹک کے غصہ ہوا اور آگے بڑھ کر اسے اپنی گرفت میں کرنا ہی چاہتا تھا کہ انشرا نے برق رفتاری سے جھک کر وہی نوکیلا کانچ اٹھا لیا۔ پھر وہی پاگل پن، میں نے تم سے کہا ہے کہ میں اتنی کمزور نہیں ہوں کہ تم سا شیطان مجھے اپنے شکار بنائے۔ اب جو تمہیں کرنا ہے وہ کرو، میں تمہاری خواہش پوری کرنے والی نہیں ہوں، شدید جنونی انداز میں کہتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑا کانچ کا ٹکڑا اپنی کلائی پر کسی چھری کی مانند چلا دیا۔ اسی دم باہر سے کوئی دوڑتا ہوا اس طرف آیا اور دوسرے لمحے تیزی سے کی ہول میں چابی گھمائی گئی۔ خون تیزی سے اس کی کلائی سے بہنے لگا تھا۔ آنکھوں میں اچانک در آنے والے اندھیرے نے اس کو دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا تھا۔ وہ بے سدھ ہو کر گری تھی۔ لاریب اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر جھکا کا جھکا رہ گیا۔ نو نو نوفل! اس کی صورت خوف سے بگڑ گئی تھی۔ یہ سب لمحوں میں ہوا تھا۔ نوفل موت کی شکل میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا اس کی پرچھائی سے بھی دور رہنا، مگر وہ وحشت و جنون میں اس کے سامنے پستول تانے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں بے سدھ پڑی انشرا پر تھیں اور دوسرے لمحے کمرہ فائرنگ اور لاریب کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔